إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله قال تعالى في موضع آخر هن لباس لكم وأنتم لباس لهن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وطاعت بالها وأحسنت فرجها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما اللهم رب زدني علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لائق صد احترام اسلامی بزرگوں، دینی و ملی بھائیوں، عزیز رفقا، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، غیور اسلامی پردہ نشین ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے حمد ہے جو احکم الحاکمین ہے، وحدہ لا شریک ہے، جس نے ایک مرد اور ایک عورت سے جوڑے بنائے، پھر ان میں محبت عطا کی، بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے پیارے حبیب تاجدار مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ نے ارشاد فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا کی ہر چیز نفع بخش ہے، لیکن سب سے زیادہ جو فائدہ مند چیز ہے، نفع دینے والی ہے مرد کے لیے، وہ نیک صالح دیندار عورت ہے۔ پچھلے خطبے میں سورہ نساء کی پارہ نمبر 5 کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی تھی، پھر اس خطبے میں وہی آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے، اور ایک حدیث سیاستہ کی بڑی جامع حدیث ہے جو آپ کے سامنے ابھی پڑھی گئی ہے۔ مناسب سمجھتا ہوں کہ میں
آج کے اس خطبے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جو خواتین ایمان لائیں ان کا کردار بیان کروں، اور آج کے اس خطبہ مبارکہ میں میرا موضوع سخن ہے اسلام کے اندر اسلامی خواتین کی قربانیاں۔ پچھلے خطبے میں آپ نے سنا تھا بنی اسرائیل کی دو خواتین کے تعلق سے، ایک ان میں آسیہ تھیں زوجہ فرعون، اور ایک دوسری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم۔ یہ دونوں خواتین بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ہوئیں، اور دونوں کا ایک مقام رہا اس دور کے حساب سے۔ لیکن ایک مرتبہ حضرت فاطمہ الزہرا نے اپنے ابو سے یہ سوال کیا تھا کہ ابا جان، جیسا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ میں نے مریم کو بنی اسرائیل کی تمام عورتوں پر فضیلت دی، تو کیا یہ فضیلت آج بھی باقی ہے؟ تو آپ نے فرمایا بیٹی نہیں، اس دور میں اور قیامت کی صبح تک اب اللہ نے تمہیں عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہ وہ عورت ہے خاتون جنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آج تک حضرت خدیجہ کے علاوہ کسی ماں نے ایسی بیٹی نہیں جنی ہے، اور نہ قیامت کی صبح تک جنے گی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مائی عائشہ کے جواب میں کہا تھا کہ عائشہ، تم نے ایک آج ایسا جملہ کہہ دیا خدیجۃ الکبریٰ کے تعلق سے کہ اگر اس کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو اس کا پانی کڑوا ہو جائے۔ حضرت خدیجہ وہ عورت جس نے سب سے پہلے میری دعوت پر لبیک کہا، سب سے پہلے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ اور کلمہ رسالت محمد رسول اللہ کا اقرار کیا۔ خدیجہ وہ عورت ہے جس نے اپنی ساری دولت اسلام کے لیے مجھے ہبہ کر دی، وقف کر دی۔ مکی کی رئیسہ عورت تھی، دولت کے انبار تھے۔ جس وقت اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا تھا، کہا عائشہ خدیجہ وہ عورت ہے کہ پورا مکہ میرا دشمن تھا تو اس وقت خدیجہ نے میرا ساتھ دیا تھا۔ خدیجہ میری معاون اور مددگار تھی، اور خدیجہ وہ عورت ہے جس نے ہر موقع پر، ہر موڑ پر مجھے سمجھایا، مجھے تصفی اور تسلی دی۔ خدیجہ وہ عورت ہے جس نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ سچے انسان ہیں، اللہ کبھی آپ کو ذلیل اور رسوا نہیں کرے گا۔ خدیجہ کی بڑی قربانیاں ہیں اسلام کے اندر۔ ایک تو السابقون الاولون میں آتی ہیں کہ جن 5 ہستیوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا،
ان میں بھی سب سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں۔ اللہ اکبر۔ خواتین کا ایک مقام ہے اسلام کے اندر، لوگ نہیں سمجھتے اس بات کو۔ خواتین نے جو قربانیاں دی ہیں وہ سب سے پہلے اپنی جان اور مال کی قربانی دینے والی اس روئے زمین پر خاتون ہی تھی، چاہے وہ خدیجہ ہوں، چاہے وہ سمیہ ہوں، چاہے وہ ام عمارہ ہوں، چاہے وہ فاطمہ بنت خطاب ہوں، بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑے بڑے ظلم سے ہیں اس توحید کو قبول کرنے کی خاطر، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے کی وجہ سے اور لبیک کہنے کی وجہ سے۔ اس لیے ان کی قربانیوں کو بھلایا نہیں جا سکتا ہے۔ خدیجہ وہ عورت ہے، اللہ اکبر، کہ جبرائیل آتے ہیں، یا رسول اللہ آپ پر سلامتی ہو۔ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ کو سلام کہا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ ذرا غور کریں کہ ایک وہ بھی عورت تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جبرائیل کے ذریعے یہ پیغام بھیج رہا ہے کہ جبرائیل میرے محبوب سے کہنا کہ ان کی اہلیہ کو، خدیجہ کو اللہ سلام کہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے زیادہ میں کیا مرتبہ بات بتا سکتا ہوں آپ کے لیے۔ بہرحال خدیجہ نے جو اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں وہ ایک مثال، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر مائی سمیہ کا ذکر آتا ہے۔ پہلے اس حدیث کو آپ سنیں جن خواتین کے تعلق سے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے جنت کا سرٹیفکیٹ دیا۔ المرأۃ اذا صلت خمسہا وصامت شہرہا وطاعت بالہا واحسنت فرجہا فلتدخل من ای ابواب الجنت شاءت۔ میری مائیں بہنیں اور بیٹیاں سن رہی ہیں، اس حدیث کو غور سے سنیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ عورت جو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرتی ہے، اذا صلت خمسہا، 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتی ہے، ٹائم پر پڑھتی ہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے پڑھتی ہے، خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتی ہے، وصامت شہرہا، رمضان آنے پر روزے رکھتی ہے، وطاعت بالہا، اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اپنی عزت و نافوس کی حفاظت کرتی ہے۔ جیسا کہ پچھلے خطبے میں بتایا تھا کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جو اپنے خاوند کی غیر موجودگی میں اپنے بستر پر کسی غیر کو نہ آنے دے، اللہ نے اس مومنہ عورت کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے اور اسے جنت کا سرٹیفکیٹ دیا ہے۔ وہ احسنت فرجہا، تو یہ چوتھے نمبر کی وہ خاتون ہے جو اپنی اس عفت اور عصمت کی حفاظت کرے۔ سب سے پہلے 5 وقت کی نماز، پھر رمضان کے روزے، تیسرے نمبر پر اپنے شوہر کو خوش رکھے، اس کی اطاعت کرے، اس کا کہنا مانے، اور چوتھے نمبر پر خود بھی اپنی عزت و نافوس کی حفاظت کرے۔ فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، اس کے لیے میں ضمانت دیتا ہوں جنت کی، جنت کے 8 دروازے ہیں، جس دروازے سے چاہے وہ عورت داخل ہو جائے۔ یہ ہے ان پاک باز باعصمت خواتین کا مرتبہ، ان کی اہمیت، ان کی فضیلت، جو اللہ سے ڈرتی ہیں، اپنی حفاظت خود بھی کرتی ہیں، اپنے شوہروں کی امانت میں خیانت نہیں کرتی، رمضان کے روزے رکھتی ہیں، نماز پابندی کے ساتھ پڑھتی ہیں، اپنے شوہروں کو خوش رکھتی ہیں۔
چونکہ خواتین کی فضیلت اور اسلام میں ان کی قربانیاں، اس ٹاپک پر آج یہ خطبہ ہو رہا ہے۔ تو بات چل رہی تھی مائی سمیہ کی۔ سمیہ اللہ اکبر اسلام کے اندر داخل ہو گئیں، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، اور عمار کی والدہ ہے یاسر کی بیوی، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما اور سمیہ رضی اللہ عنہا۔ اللہ ان تینوں کو اپنی رحمت میں غریق رحمت فرمائے، اور واقعی اس میں کوئی شک اور تردد نہیں ہے کہ مکے کے اندر یہ پہلا گھرانہ ہے اللہ کے رسول نے جس کے بارے میں خوشنودی دی، خوشخبری دی، کہا یہ مکے کے اندر یاسر کا پہلا گھرانہ ہے، سمیہ کا پہلا کنبہ ہے جو پورا کا پورا جنت کے اندر جائے گا۔ اللہ اکبر، کیونکہ ایک ہی بیٹا تھا، ایک ماں، ایک شوہر، تینوں نے اسلام قبول کر لیا، اور تینوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد جو کفار مکہ کے ظلم و تشدد سہے، تاریخ گواہ ہے اللہ اکبر، کہ ایک ہی جگہ پر مرہنہ کر کے تینوں کو، اور وہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے کہ دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا، لوگ پھرا گئے، اور اس وقت اللہ کے نبی اس راستے سے گزر ہو گیا امام کائنات کا، تو اس وقت سمیہ پر، یاسر پر اور عمار پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، مارا پیٹا جا رہا تھا بے دردی اور بے رحمی سے۔ اس وقت سمیہ نے کہا تھا اللہ کے رسول ہمارے لیے دعا فرما دیجئے، اللہ ہماری مشکل کو آسان فرما دے۔ کہا اسمر یا یاسر موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اللہ اکبر، ابو جہل نے، نالائق نے ایسا تیر مارا شرمگاہ پر جا کر لگا، اور وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ یہ پہلی خاتون ہے جس نے اسلام کے لیے، توحید کی بقا اور تحفظ کے لیے سب سے پہلی اپنی جان دی ہے، جو قربانیاں دی۔ یاد رکھنا مائی سمیہ کو، تاریخ بھلا نہیں سکتی ہے قیامت کی صبح تک۔ اسلام کے لیے، اس توحید کی بقا اور تحفظ کے لیے، جس توحید کو آج ہم لوگ بدنام کیے ہوئے ہیں، بس نام کے مباعد ہیں، اہل حدیث ہیں، لیکن کام سب ہمارے توحید سے ہٹ کر ہے۔ ہمارے اندر توحید کی کوئی کسی طریقے کی بو نہیں پائی جاتی۔ انہوں نے توحید کو بچایا اپنے خون اور پسینے سے، اپنے مال و زر سے، اور آج ہم توحید کو بیچ رہے ہیں مال و زر کے بدلے۔ کتنا بڑا فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ذرا ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر تو دیکھیں، ہم کر کیا رہے ہیں، ہمارے اسلاف نے کیا کیا اس توحید کی حفاظت کے لیے۔ سمیہ نے جان دے دی، شوہر نے جان دے دی، بیٹے نے جان دے دی۔ یہ پہلا گھرانہ ہے مکے کے اندر۔ امام کائنات اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ اے آل یاسر اصبر، صبر کرو، جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے، تمہارا سب کا داخلہ جنت میں ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ پہلا کنبہ تھا، پہلا خاندان تھا، پہلا گھرانہ تھا جس کو یہ بشارت دی گئی، ورنہ پورا گھر اور گھرانہ اور قبیلہ کسی کا ایمان نہیں لایا۔ کوئی باپ ایمان لے آیا تو بیٹا رہ گیا، کبھی ماں لے آئی ایمان تو بیٹی رہ گئی، کبھی چچا ایمان لے آیا تو بھتیجا رہ گیا۔ بہرحال اس طریقے سے معاملہ رہا۔ تو اسلام کے اندر خواتین کی قربانیاں۔ اور آئیے تھوڑا ادھر، جنگ احد ایک تاریخی جنگ ہے، دنیا جانتی ہے۔ شوال سن 3 ہجری میں ہوئی، اور شوال یہ مہینہ رمضان کے بعد آتا ہے، جی رمضان کے بعد آتا ہے شوال المکرم۔ اب لوگ ہمارے بھائی جو ہے، جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں،
जन्नत के ठेकेदार भी समझते हैं अपने आप को, दूसरों को जहन्नमी करार देते हैं बिल्कुल खुले अल्फाज में। मुवाहिदीन को सलाम करना वो इतना बड़ा गुनाह समझते हैं कि हिंदू को सलाम कर ले, लेकिन अहले हदीसों को सलाम करना उनके यहाँ बड़ा पाप और गुनाह है। चलिए, ये तो मरने के बाद पता लगेगा। तो वो इसी जंग उहद के वाक़ये को लेकर अल्लाह के नबी के जो दंदाने मुबारक शहीद हुए थे, उसमें शाबान की 15वीं तारीख को हलवा बनाते हैं। हालांकि मुझे बात कुछ और बयान करना है, लेकिन बात आ गई, थोड़ा सा इशारा कर दूं। इशारा यह है कि अगर शव्वाल की 3 तारीख में, शव्वाल के महीने में ये लोग हलवा बनाकर खाते तो हो सकता था हम लाजवाब हो जाते। बात जरा समझने की कोशिश करना। दंदाने मुबारक शहीद हुए शव्वाल के महीने में, और रमजान से पहले आता है शाबानुल मुअज्जम। आता है नहीं आता? सब जानते हैं ना। शाबान के बाद रमजान, रमजान के बाद शव्वाल। रमजान से 15 दिन पहले 15वीं शाबान को हलवा बना करके खूब ठोस, कर्रा, सख्त, और उसको हलक से नीचे उतारा जाता है, दोस्तों अहबाब को खिलाया जाता है, रिश्तेदारों में बांटा जाता है, अहले हदीसों को भी दे दिया जाता है, ताकि मौलवियों की चांद पर जो बाल हैं उसको उड़ा दिए जाए। अरे मौलवी तो बकते हैं, ये तो अहले हदीस सब खा जाते हैं हलवा और 22 रजब के कूंडे हैं। बहरहाल इस बात से भी इस्तेनाद किया जाए, मैंने किसी खुतबे में इशारा कर दिया था, बताया था कि जो चीज हराम है हमारे लिए वो हराम ही है। ऐसा नहीं है कि बनाना हराम है और खाना जायज है। कितना भी तुम्हारा रिश्तेदार सही, दोस्त सही, कुछ भी सही, पड़ोसी सही, लेकिन जो चीज हराम है बगैर सबूत के, बगैर दलील के, उसको लेना भी हराम है भाई। खाना तो दरकिनार, लेकिन अल्लाह अहले हदीसों को इस बात की भी तौफीक दे। कहते रिश्तेदार हैं, और अगर नहीं लिया तो हलवा या 22 रजब के कूंडे, तो रिश्तेदारी खत्म हो जाएगी। हाँ, अल्लाह कहीं जाए, रसूल कहीं जाए, रिश्तेदारी बरकरार रहे तुम्हारी, तुम्हारा ईमान साबित है। तो मैं बताना ये चाहता हूं कि देखिए अक्लों पर शैतान ने कैसे पर्दे डाल रखे हैं कि शाबानुल मुअज्जम की 15वीं तारीख में ये हलवा बनाकर खाते हैं और खिलाते हैं दूसरों को। अब जब इनसे पूछा जाता है तो कहते हैं अल्लाह के रसूल ने जब आपके दंदाने मुबारक शहीद हुए थे तो आपने हलवा बनाकर या पतली कोई चीज बनाकर के इस्तेमाल की थी। भाई जिस आदमी के दांत टूट जाएंगे, जाहिर बात है कि वो रोटी नहीं चबा पाएगा। मैं ये कहना चाहता हूं, तुम्हारी अक्लों के अंदर ये बात बिठाना चाहता हूं कि अगर ये शव्वाल में किसी भी दिन हलवा बनाते तो हम थोड़ी देर के लिए मान लेते, लेकिन चूंकि इनके पास कोई दलील नहीं है, बगैर दलील के मामला है, फुसफुसी दलील है, तो इनकी पकड़ और गिरफ्त यह है कि तुम शाबान की 15वीं तारीख में भाई क्यों बनाते हो हलवा? इसलिए कि शव्वाल में जंग हुई है, शव्वाल के महीने में दंदाने मुबारक शहीद हुए हुजूर के, इसलिए बहरहाल इनके पास दलील कुछ नहीं है, बस चल रहा है मामला। अल्लाह इस कौम को भी हिदायत नसीब फरमाए। तो जंगे उहद में एक खातून सुबह ही सुबह, अभी सफ़ें नहीं बंधी थी, अभी जंग शुरू नहीं हुई थी, फौरन मुजाहिदीन की देखभाल के लिए, उनकी मदद के लिए, मुआवनत के लिए, मरहम पट्टी के लिए मैदान उहद की तरफ निकल गई। और जो आदमी शुरू से हो, बिल्कुल जंग होने से पहले जो पहुंच गया हो उस जगह पर, तो वो तो पूरा मामला देखेगा बगौर। तो उम्मे साद एक औरत है, उम्मे अम्मारा, ये वो खातून है जो वहां पहुंची थी मैदान उहद में। जरा गौर से सुनना, क्या कुर्बानी है उम्मे अम्मारा की। आज हमारी माँ बहनों को तो नमाज पढ़ने की फुर्सत नहीं है, जन्नत के ठेकेदार हैं,
عالم کی بیوی ہیں، حاجی کی بیوی ہیں، نمازی کی بیوی ہیں، مؤذن کی بیوی ہیں، صدر صاحب کی بیوی ہیں، سیکریٹری صاحب کی بیوی ہیں، عہدے کی بنیاد پر چلی جائیں گی جنت میں۔ نماز پڑھو مت پڑھو، ظہر کی ظہر میں، عصر کی قصر میں، مغرب میں تھی نہیں، عشاء میں سو گئی، فجر میں اٹھی نہیں۔ یہ حال ہے عورتوں کا۔ نماز تو میں یہ نہیں کہہ سکتا نہیں پڑھتی ہیں، لیکن ٹائم پر اکثر عورتیں نماز نہیں پڑھتی، یہ میرا چیلنج ہے۔ پڑھتی تو ہیں لیکن ٹائم پر نہیں پڑھتی، ٹائم ٹیبل کے حساب سے۔ چلیے، ام عمارہ سے ام سعد نے پوچھا کہ تم میدان احد میں بالکل صبح ہی صبح نکل گئی تھی، تو جنگ ہونے سے پہلے آپ نے وہ سب کچھ وہاں دیکھا، صفیں تیار ہوئیں، مارکا آرائی ہوئی، تو تھوڑا سا خاکہ جنگ کا مجھے بتائیے۔ دیکھیے آپ لگن، دیکھیے آپ، ایک عورت ایک دوسری عورت سے، ایک خاتون ایک دوسری خاتون سے اس توحید کی بقا اور تحفظ کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے سوال و جواب کر رہی ہیں۔ ام سعد کہتی ہے کہ ام عمارہ تم نے کیا دیکھا اس وقت جس وقت جنگ شروع ہوئی تھی؟ تو ام عمارہ کہتی ہیں کہ میں نے وہ منظر دیکھا ہے کہ پہلی نشست میں تو مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، اور اس کے بعد جو مسلمانوں کی تھوڑی لغزش اور کوتاہی سے، بھول چوک سے جنگ کا پانسا جو پلٹا ہے، تو میں نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا ہے کہ گاجر اور مولی کی طرح مسلمانوں کو کاٹ دیا گیا میدان احد میں۔ اور اس وقت میں سب بھول گئی، میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا ہتھیار لے کر پہنچ گئی، اس لیے کہ کفار آپ کو نرگے میں لیے ہوئے تھے، اور میرے ساتھ میں سعد بن ابی وقاص بھی تھے، میرے ساتھ میں مصعب بن عمیر بھی تھے، اور چند صحابہ تھے۔ بڑی جمع مردی کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، جوش اور بلبلے کے ساتھ اللہ کے نبی کو گھیرے میں لے کر کے دشمنوں کے حملے روک رہے تھے، حملوں کو دفاع کر رہے تھے، اور میری پوری شجاعت اور بہادری کے ساتھ اللہ کے نبی کی حفاظت میں لگی ہوئی تھی، اپنا پورا ہتھیار استعمال کر رہی تھی۔ لیکن ابن قمیہ ایک مشرک، ایک کافر مکے کا بڑا بہادر شجاع آدمی تھا، جو ڈبل کھول پہنے ہوئے تھا، لوہے کا ڈبل کھول پہنے ہوئے تھا، گھر سے بھی مالدار تھا، وہ بڑا دشمن تھا اللہ کے رسول کا، وہ موقع کی تلاش میں تھا کہ اللہ کے نبی کو کسی طریقے سے میرے ہاتھ سے جو ہے زخم پہنچے۔ لیکن ام عمارہ کہتی ہیں، میری ماں و بہنوں اگر سن رہی ہو غور سے، اس عورت، اس خاتون کے ایمان کا ذرا آپ توازن کرنا، یہاں نہیں تو گھر جا کر کے، وہ ایک عورت ہے، اللہ اکبر، ابن قمیہ کو اللہ کے نبی کے قریب نہیں آنے دے رہی، کئی بار کیے، خود بھی زخم لگ گیا، گہرا زخم۔ یہ ام سعد سے بیان کر رہی ہیں جنگ احد کا واقعہ، ام عمارہ رضی اللہ عنہ، کہا میرے بڑا گہرا زخم لگا، اس نے مارا، لیکن اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی، میں اللہ کے رسول کے دفاع میں لگی ہوئی تھی، اور میں نے اس بدبخت پر کئی حملے کیے، زوردار حملے کیے، لیکن چونکہ وہ لوہے کے دو کھول پہنے ہوئے تھا، میں ناکام رہی۔ اللہ اکبر، کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں خواتین نے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں بھائی؟ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں کیا کر رہی ہیں؟ انہیں تو نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ہے بھائی، شوہروں کو ناراض رکھنا ان کا ایک فن بن گیا ہے، شوہروں کو نہ اللہ کو خوش کر پا رہی ہیں، نہ مجازی خدا کو، نہ حقیقی خدا کو خوش کر پا رہی ہیں، نہ مجازی خدا کو خوش رکھ رہی ہیں، تو کیسے جنت ملے گی؟ کچھ فیصلہ تو کریں آخر تنہائی میں بیٹھ کر کہ امام صاحب، خطیب صاحب جو بات کہہ رہے ہیں واقعی یہ بات سچ ہے یا غلط ہے، کہ نہ ہمارا رشتہ خاص اللہ سے جڑا ہوا ہے، نہ ہمارا رشتہ جو ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، تمنا پوری کر رہا ہے، نہ اس کو کوئی مان سمان ہے جو ہونا چاہیے، سب ایسا ہی معاملہ ہے بھائی۔ اچھا آئیے، وقت چونکہ ہو رہا ہے، تھوڑا سا فاطمہ کا ذکر اور کر دیا جائے۔ کون سی فاطمہ؟ فاطمہ بنت خطاب۔ حضرت عمر کو دار الندوہ میں بھیجا گیا مشورے کے طور پر، وہاں بڑے بڑے چوٹی کے چودھری
بڑے بڑے رانا، جوان، پہلوان، سرداران قریش سبھی تھے دارالندوہ میں. کہا کہ بھئی محمد کو زندہ مردہ کون گرفتار کر کے لائے گا؟ کوئی ہے اتنا ہمت؟ پاورفل آدمی تھے، شرارتی بہت. ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، شیبہ بڑے بڑے رانا تھے، لیکن ہمت کسی کی نہیں اٹھنے کی. عمر اٹھے. کہا میں لا سکتا ہوں. اور واقعہ تو آپ نے کئی بار سنا ہے. میں جو بات بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب حضرت عمر جا رہے تھے اللہ کے نبی کے گھر کی طرف ننگی تلوار لے کر کے، تو اس وقت کچھ چہرے کا معاملہ ہی اور تھا، کچھ پیشانی پر بل ہی اور تھے، کچھ جسم کے اندر عقل ہی کچھ اور تھی. لیکن ایک نو مسلم سے، جسے ہم نون مسلم کہتے ہیں، کہ ابھی ابھی مسلمان ہوئے تھے، ان کا نام نعیم تھا، ان سے ملاقات ہو گئی راستے میں. کہا عمر کیسے تیور چڑھے ہوئے ہیں، کیا معاملہ ہے، کیسے غصے میں آپ، کچھ بتاؤ تو صحیح. کہا میں قتل کرنے جا رہا ہوں اس پیغمبر کو کہ جس نے خرخسے میں ڈال رکھا ہے عرب بھر کو. میں اس محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں، آج اس کا خاتمہ ہی کر کے لوٹوں گا. تو چونکہ اللہ جو ہے دین کی بنیاد پر اور توحید کی بنیاد پر خیر کا معاملہ جس کے ساتھ فرماتا ہے اس کو سمجھ بھی دیتا ہے اور دین کی بھی سمجھداری دیتا ہے اللہ. انہوں نے موقع نزاکت کو دیکھتے ہوئے کہا آج خیر نہیں ہے بھائی، عمر کا تیور چڑھا ہوا ہے اور معاملہ بڑا خراب ہے. تو انہوں نے فوراً بات کو بدلا. کہا عمر اچھا ٹھیک ہے آپ ادھر جا رہے ہیں، لیکن ایک تھوڑی سی بات میری سن لو. آپ کو کچھ معلوم ہے کیا آپ کی بہن فاطمہ اور آپ کے بہنوئی سعید بھی مسلمان ہو گئے ہیں؟ دیکھیے اب چونکہ غصہ شیطان کے اثر سے ہوتا ہے، غصہ تو ادھر تھا، لیکن اب سگی بہن کا مسئلہ سامنے جب آیا تو وہ معاملہ بھول گئے پھر اللہ کے نبی کی طرف جانے کا. اب تیش اور بڑھ گیا کہ اچھا میرے ہی گھر کے اندر میری فاطمہ بہن اور میرا بہنوئی سعید ایمان لا چکا ہے. کہا ہاں، پہلے ان کی تو خبر لو جا کر. کیا عجیب و غریب معاملہ تھا. اللہ اکبر. ادھر کو پلٹ گئے، بجائے دار ارقم کی طرف جانے کے سعید کی طرف، فاطمہ کی طرف پلٹ گئے اور جا کر کے دستک دی. اس وقت حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کو قرآن پڑھا رہے تھے گھر کے اندر. دروازہ بند کر کے دروازہ کھولو. چونکہ بہن تھی آواز پہچان لیا فوراً کہ میرا بھائی آ گیا، اب خیر نہیں ہے. بھائی عمر کا ایک وقار تھا اسلام لانے سے پہلے بھی، اور اسلام لانے کے بعد تو میں کتنی بار آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو کارنامے عمر نے دکھائے. اللہ اکبر. کچھ ہستیاں اسلام کے اندر ایسی آئیں جن کی وجہ سے اسلام کو وہ تقویت ملی، وہ طاقت ملی کہ مسلمانوں نے پھر دکھایا دم اور خم، اور خانہ کعبہ کی دیوار پر سب سے پہلے اذان اللہ اکبر شروع کی گئی. وہ حضرت عمر ہی کا دور تھا. بہرحال کسی دوسرے موقع پر ان کے مناقب جو ہے سنیے آپ. بتانا یہ ہے کہ جب بہن آئیں ان کو چھپا دیا حضرت خباب کو. بہنوں بھی تھوڑا سا سمٹ گئے. بہن نے کہا کہ میں دیکھتی ہوں مقابلہ کر کے، آپ ذرا، کیونکہ شوہر کا معاملہ تھا کہ تمہیں زیادہ مار سکتے ہیں، میں چونکہ بہن ہوں. سامنے آ گئیں. کہا میں نے سنا ہے تم لوگ مسلمان ہو چکے ہو، محمد کا کلمہ پڑھ چکے ہو. کہا ہاں عمر بالکل، اس میں کوئی دھوکہ نہیں ہے، نہ کوئی جھوٹ ہے. ہم اسلام لا چکے ہیں، ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے. اب بتا تجھے کرنا کیا ہے؟ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ایک جلالی انسان کے سامنے جس سے دنیا تھرا رہی تھی، ایک عورت اس سے مقابلہ کر رہی ہے اسی ایمان کی اور توحید کی بنیاد پر. مارنے ڈٹ گئے. بہنیں چونکہ اب وہاں دیکھ رہے ہیں کہ میری بیوی کو عمر بے تحاشا مار رہے ہیں، بے رحمی سے، بے دردی سے، تو وہ بھی آ گئے، پھر ان کو بھی لپٹ گئے، انہوں نے بھی مارا. حضرت خباب چھپے رہے. یہ دونوں مقابلہ کرتے. لیکن فاطمہ نے ایک عورت ہونے کے ناطے، عورت صرف نازک ہے بھائی،
مرد کے مقابلے میں بہت کمزور ہے. میں نے بتایا تھا پچھلے خطبے میں کہ اللہ نے جو مرد کو حاکم بنایا ہے طاقت اور قوت کی وجہ سے بنایا ہے, کسبی مال کی وجہ سے, یعنی کمانے کھانے کھلانے کی ساری ذمہ داری مرد کے اوپر ہوتی ہے, اس لیے حاکم بنایا ہے. تو عمر تو اس کو مارتے 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 سب کچھ کر دیتے, لیکن نہیں, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس عورت نے فاطمہ نے کہا کہ تو ابن خطاب ہے, میں بنت خطاب ہوں, عمر تو جو چاہے وہ کر سکتا ہے لیکن اسلام سے اب ہمیں نہیں پھرا سکتا ہے. اللہ اکبر. یہ پرلوث تاثیر اور یہ جملے سن کر کے عمر کا دل جو ہے ایک دم کہا اچھا لاؤ وہ جو چیز تم پڑھ رہی تھی وہ دکھاؤ. قرآن شریف کے بارے میں اشارہ کیا تو انہوں نے کہا لا یمسو الا المطہرون. دیکھیے توحید ہر جگہ بولتی ہے, اور میں نے بتایا تھا نا جو اللہ سے ڈرتا ہے دنیا کی کسی طاقت سے نہیں ڈرتا ہے. عمر جیسے کیا ایسے کتنے آئے, لیکن عورتوں نے للکار دیا, اور فاطمہ نے بھی عمر کو للکار دیا کہ تو مشرک ہے, تو نجس ہے. اس قرآن کو پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں, پہلے غسل کر کے آ جا. اللہ اکبر. کوئی معمولی بات نہیں تھی. ایک عورت اس طریقے سے ایک جلالی انسان سے بات کر رہی ہے کہ اس اللہ کے کلام کو نجس لوگ نہیں چھو سکتے. لا یمسو الا المطہرون, صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں اس کو. عمر غسل کر کے آئے, سورہ طٰہٰ کی آیتیں پڑھی, بس دل نقد دے بیٹھے. کہنے کا میرے مقصد یہ ہے کہ خواتین نے جو اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں وہ اپنی نظیر آپ ہیں میرے بھائیوں. اور ایک ایسی دو چار نہیں, ایسی دسیوں بیسیوں سینکڑوں خواتین صحابیات میں جنہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے, اور یہ توحید ہم تک پہنچائی ہے ہماری ماں بہنوں تک. لیکن آج اس توحید کی قدر و منزلت ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کے اندر نہیں. ہاں میں کہتا ہوں کہ ہاں جنگ تو نہیں ہے, تم نہیں جا سکتی میدان جنگ میں, تم نہیں جا سکتی مجاہدین کی مرہم پٹی کرنے کے لیے, لیکن تمہارے پاس دو تین ہتھیار ایسے ہیں. ایک تو نماز پابندی کے ساتھ پڑھ لو, اپنے شوہروں کو خوش رکھو, رمضان آنے پر روزہ رکھ لو تو, اور اپنے نفس کی حفاظت کر لو. فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَعَاد. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں, جس دروازے سے عورت چاہے داخل ہو جائے, میں اس کو ضمانت دیتا ہوں جنت کی. اللہ اکبر. تو یہ تو کر سکتی ہیں نا. اللہ ہماری ماں بہن بیٹیوں کو نیک عمل کی توفیق عنایت فرمائے, اور ان کے دلوں میں سینوں میں توحید کی دولت کوٹ کوٹ کر بھر دے, اور ہمارے ان نوجوانوں کو بھی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے, اور ماں باپ کو بھی اپنی اولاد کی صحیح تربیت اور تعلیم کرنے کی, اور ان کے ساتھ اچھے سلوک کرنے کی, اور ان کے حقوق کو صحیح معنی میں ادا کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے. ہم سب کو نمازی بنائے, شرک و بدعت سے محفوظ فرمائے, اور رسومات سے محفوظ فرمائے. جو لوگ بیمار ہیں, صاحب فراش ہیں, اللہ ان کو بیماریوں سے محفوظ فرمائے, ان کو شفاء عاجلہ اور کاملہ عطا فرمائے. اور خاص طور سے اس وقت جو ہمارے بھائی صاحب اس کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں, بہت ہی زیادہ اس وقت پریشانی کے مرحلے میں چل رہے ہیں. میں بھی اس منبر رسول پر اس مسجد میں محمدی اہل حدیث میں دعا کر رہا ہوں خلوص نیت سے, اور آپ بھی نماز کے بعد اپنے تہے دل سے ان لوگوں کے لیے جو بھی بیمار ہے, مسلمین اور مسلمات, سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ سب کو شفا کلی, شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. جو مقروض ہیں ان کے قرضے کی ادائی کے سامان مہیا فرمائے. اللہ جو غیر وطن میں جو ظالموں کے چنگل میں مسلم پھنسے ہوئے ہیں, مائیں بہنیں پھنسی ہیں, اللہ اپنی رحمت کاملہ سے بری فرما دے. اللہ اسلام کی حفاظت فرما, اہل اسلام کی حفاظت فرما, ماں بہن بیٹیوں کی حفاظت فرما, ہماری جان اور مال کی حفاظت فرما, عزت آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ جب تک اس دنیا میں رہیں عزت کے ساتھ زندہ رہیں, جب خاتمہ کا وقت آئے تو ایمان پر توحید پر ہمارا خاتمہ ہو. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ
ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله